اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، پاکستان والوں کو اسپیشلی، پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو، پہلی سحری بہت بہت مبارک ہو۔ اور جو ہمارے بہن بھائی میں سنتے ہیں باہر انڈیا سے یا پھر کسی اور UK وغیرہ سے، کینیڈا وٹس ایور، جہاں بھی، سعودی عرب سے، جو بھی ایسا ملک جہاں پر روزہ پاکستان سے پہلے ہوتا ہے ایک دن، ان سب کو بھی رمضان مبارک۔ تو آج بیسیکلی جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ کچھ سوالات بھی بہت آتے تھے، تو یہ میں ایک واقعے کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تقریباً کوئی آدھا سال پہلے مجھے میری ایک جاننے والی تھی، ان کے بارے میں خیال آیا کہ میں ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کا کہوں۔ اور کہتے ہیں جب کسی کے بارے میں خیال آئے کسی چیز کا اور اچھا اور نیک خیال ہے تو اسے کہہ دینا چاہیے، یہ بغیر سوچے کہ آپ کا کتنا ٹائم ان سے بات کرے بغیر گزر گیا یا کیا تھا۔ کیونکہ ہماری دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس انسان کے ساتھ تھوڑا بات کرنے میں گیپ آ جاتا ہے، خاص طور پہ وہ رشتے جو ہمارے قریبی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ پھر ایک فارمیلٹی آ جاتی ہے، پھر آپ ان سے اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ بے شک پہلے آپ کی جتنی مرضی بے تکلفی ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو پھر اگر گیپ آ جاتا ہے بیچ میں، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتے، تھوڑی فارمیلٹی آ جاتی ہے، اچھا اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، یا پھر یہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب انہیں کیسا لگے ہم سے بات کرنا ہے، آل دس اسٹف، تھوڑی فارمیلٹی آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے بغیر اس کو سوچے، وہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے ان کو میسج کیا اور ان کو کہا کہ آپ پلیز درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کا جواب آیا مجھے کہ یہ تو میں پڑھ رہی تھی کچھ ٹائم پہلے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں واک کرتی ہوئی، جب صبح واک کرتی تھی، وہ ایک لیڈیز پارک تھا وہاں جاتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں صبح جب واک کرتی تھی تو میں چلتے پھرتے درود ابراہیمی ہی پڑھ رہی تھی، کوئی اور نہیں پڑھی، درود ابراہیمی ہی پڑھ رہی تھی، اور مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ لیکن پھر کہتی ہیں کہ میرے کسی جاننے والے نے کہا کہ چلتے پھرتے ہوئے درود پاک مت پڑھو، اور میں نے پھر اس بات کے اوپر عمل کیا، اور کیونکہ انہوں نے مجھے کہا چلتے پھرتے نہیں پڑھو، ادب سے بیٹھ کے پڑھو۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، درود پاک جتنا آپ عزت سے وضو کر کے، جتنا زیادہ ایک وہ کہہ لینا کہ ایک پراپر انوائرمنٹ بنا کر آپ پڑھیں گے، اتنا آپ کو سکون اور سرور آئے گا۔ اور کافی لوگوں کو تو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ اسی حالت میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، مراقبے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو مراقبہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جس بھی انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے اور اس کے اندر ان کو زیارتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرا جس بھی حال میں ہو ذکر کرو۔ درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، انک حمید مجید میں، درود پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی میں انک حمید مجید، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر طرح سے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس بھی حال میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو obvious سی بات ہے کہ ہر سینیریو جو ہے انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہ ہو، اور کوئی ایسی انسان کو تکلیف آئے یا کوئی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کو بنا پتہ، ایسا ناممکن ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ کو بنا پتہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ تو یہاں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھے ہر حال میں یاد کرو، اور درود پاک، دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ وضو کی حالت میں پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی فیمیل ہے جیسے منتھلی ان کو پرابلمز ہو جاتی ہیں، یا پھر اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بار بار وضو نہیں کر سکتا، تو کیا وہ درود پاک نہیں پڑھیں گے اب؟ تو یہ بات ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، آپ کو قرآن کا حوالہ لینا چاہیے۔ خیر پھر ان کے ساتھ بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا نہیں آپ پڑھیں پلیز، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، اچھی بات تو ہے کہ آپ بیٹھ کر سکون سے پڑھیں، پہلی پرائیورٹی تو یہی رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو کیونکہ ظاہر ہر کسی کے اپنے کام ہوتے ہیں، ان کی بچیاں تھیں چھوٹی اور سارا سینیریو تھا، بچے تھے، سسرال دیکھنا ہوتا ہے، آپ ہر وقت نہیں بیٹھ سکتے، تو بہتر ہے کہ آپ ہر وقت بیٹھ کے اس طرح اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا آپ چلتے پھرتے پڑھیں۔ اور ٹرسٹ می، جو لوگ چلتے پھرتے یعنی ہر وقت بس درود پاک کو اپنا ایک سمجھ لیں امام بنا لیتے ہیں نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ایسا ٹائم دے دیتا ہے کہ وہ سکون سے بیٹھ کے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، یہ لٹرلی ایکسپیرینسڈ ہے چیز۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن سے حوالہ ان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے ہر حال میں یاد کرو، تو چلتے پھرتے بھی تو اس حال میں آتا ہے،
اسی لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ ایون کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی اسلام کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، آپ وہاں پہ درود پاک پڑھیں. آپ محفل میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں. اور آپ کو پتہ جب آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ محفل سب سے بہترین محفل وہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے. تو اگر باقی لوگ نہیں کر رہے، اپنے ہلے گلے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ درود پاک اگر پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر. اور ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ درود پاک کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو صحابی تھے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر وقت، جب انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت درود پاک نہ پڑھوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری کفالت کرے گا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں حدیث کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر طرح سے مثال انسانی دی ہے. یعنی کہ کوئی بھی معاملات ہوں، انہوں نے کوئی بھی اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ قرآن و حدیث کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہاں سے بھی ہمیں جواب مل رہا ہے کہ چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. خیر جب میں نے ان کو بتایا یہ اور اللہ کے فضل سے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ چلیں انشاءاللہ میں پڑھوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ تو چلتے پھرتے ہی درود پاک پڑھنے کو پریفر کرتے تھے کہ چلو واک بھی ہو رہی ہے اور درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے. ایک بہن کہتی ہے وہ چلتے پھرتے گانے سنا کرتی تھیں کہ واک ہو جائے اور کسی طریقے سے بس واک پوری ہو جائے کچھ گھنٹے کی. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بہت اچھا شفٹ تھا ان کے لیے. تو دیکھیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے، فضول گوئی سے بہتر ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں. اب یہاں پہ میں یہ بات بھی کروں گی کہ اور تمام پاسبل سینیریو، جیسے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا درود پاک آڈیو ویڈیو، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، پیچھے وہ چل رہی ہوتی ہے اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کام کاج ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اس ویڈیو کا فائدہ بہتر یہ ہے کہ ایک تو کم وقت میں جن کی سپیڈ نہیں ہوتی ان کی جو ہے وہ درود پاک ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ فائدہ ہے اس چیز کا کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا پتہ نہیں کہ آپ نے کتنا کمپلیٹ کر لیا ہے، 100 پڑھ لیا، 200 پڑھ لیا، 1000 کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس کا وہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کاؤنٹنگ رہتی ہے. تو یہاں پہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ نوز کہ آج کل جو نفسا نفسی کا عالم ہے اسپیشلی، اس میں انسان اسپیشلی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اگر وہ درود پاک پڑھنے کی ان کے دل میں خیال ہے یا وہ لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر جس بھی حال میں ہیں آپ پڑھیں درود پاک. آبویس سی بات ہے. اب یہاں میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اگر ناپاک ہیں، ناپاک بھی وہ کہ آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، یہاں میں وہ ناپاکی کی بات نہیں کر رہی کہ جس میں عورتوں کو منتھلی جو ہے وہ پیریڈز ہوتے ہیں، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈفرینٹ سینیریو، اس میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ عبادت کر سکے نماز اور روزے کے علاوہ. تو اگر آپ کے کپڑوں پہ اس کے علاوہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو obvious سی بات ہے آپ اس کو کلین کریں اور پھر درود پاک پڑھیں. کچھ ہمارے پاس باؤنڈری لمٹس بھی ہیں اور یہ آٹومیٹیکلی جو درود پاک پڑھیں گے ان کو آٹومیٹکلی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اس حالت میں درود پڑھیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے لیکن آپ پاک ہیں، آپ پاک صاف ہیں، آپ پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، ایون اگر آپ کا وضو نہیں ہے، obvious سی بات ہے آپ اپنے منتھلی پیریڈز میں ہیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ درود پاک پڑھیں. یہ ایک ایسی بات ہے. ہاں بالکل اول چیز تو یہی پریفر کی جاتی ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر درود پاک پڑھیں، جو کہ ایک بہت بہترین سینیریو ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جس بھی حالت میں ہے درود پاک مت پڑھنا چھوڑیے. یہ آپ کی کفالت کرتا ہے، یہ آپ کی مدد کرتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرنی پہ آگے رکھے. اور درود پاک آپ رمضان میں جب پڑھیں گے تو جیسے اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، تو سوچیں آپ کو درود پاک پڑھنے کا کتنا ملے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.